الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین و ناظرات، آئیے ہم سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ درود کی ڈالی کو محبت کی تھالی میں سجا کر آقا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری پیاری عزیزات، ناظرین و ناظرات، اللہ کا قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے، وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ اللہ و رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں، اللہ اللہ شہ کونین میں جلالت تیری، اللہ اللہ شہ کونین میں جلالت تیری، فرش کیا عرش پر جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پر جاری ہے حکومت تیری، جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑے آئے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، تو ہی ملک خدا ملک خدا کا مالک، تو ہی ملک خدا ملک خدا کا مالک، راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور میں تو مالک ہی کہوں گی کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب وہ مہم میں نہیں میرا تیرا۔ ناظرین و ناظرات، ہم جس دور میں ہیں یہ بڑی فتنوں اور ہنگاموں کا دور ہے۔ سب سے بڑا فتنہ تو ہے بد عقیدگی کا فتنہ ہے، ناظرین وہابیت کا فتنہ ہے، برائیوں کا فتنہ ہے، اور تمام بد عقیدوں کا مذہب و مسلک یہ ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان تھے، وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ عقیدہ مذہب اور مسلک قرآن کریم کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا دیا ہوا تو عقیدہ مذہب اور مسلک کا میری پیاری عزیزات نہیں ہے، وہ دوسرا ہے جس عقیدے کو مانتے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو ناظرین و ناظرات، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے واضح الفاظ میں بیان فرمایا، اللہ غنی مالدار فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غنی کرتے ہیں، میرے رسول بھی دولت مند فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گی کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ وَدُوا مَا أَتَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کیا اچھا ہوتا اگر اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا۔ ناظرین و ناظرات، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا خطبہ دیا ہے۔ میری پیاری عزیزہ، عظمت کا خطبہ دیا کہ میں بھی دیتا ہوں اور میرے عطا سے میری محبوب بھی دیتے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میری پیاری عزیزات، اور تیسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، یعنی اے محبوب یاد کرو
جب تم فرماتے تھے اس سے کہ جسے اللہ نے نعمت دی اور تم نے اسے نعمت دی۔ میری پیاری عزیزات، اور چوتھی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کے۔ کتنا واضح اور روشن ارشاد پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احسان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نعمت عطا کی ہے۔ اللہ بے شک تمہارا مددگار ہے مگر اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے مددگار ہیں۔ بد عقیدوں کو کیا چاہیے کہ اللہ پر فتویٰ لگائیں۔ اللہ بھی بریلیوں کا عقیدہ والا ہے۔ میری پیاری عزیزات، معاذ اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ خود سے مددگار ہے اور ہمارے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین عطا سے مددگار ہیں۔ عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کیا خوب فرماتے ہیں کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ فرماتا اے ایمان والو، ایمان کو تازہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اپنے ایمان کو خوب تر مضبوط کرو۔ میری پیاری عزیزات، حدیث رسول کیا ہے؟ فَأَغْنَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کے رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَغْنَهُ اللَّهُ ورسولہ، یعنی تو اللہ نے اسے غنی کر دیا، اللہ نے اسے مالدار کر دیا، اللہ اور اس کے رسول نے بھی اسے غنی کر دیا۔ یعنی خوب محبوب خدا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تو غنی اور دولت مند بناتا ہی ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے عطا سے، اللہ کے دینے سے میرے رسول بھی غنی فرماتے ہیں، میرے رسول بھی مالدار کہتے ہیں۔ میں تو یا رسول اللہ تمہیں مالک ہی کہوں گی، کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میری پیاری عزیزات، اور دوسری حدیث شریف پہ ہیں، میری پیاری عزیزات، اللہ اور اس کے رسول سے مدد مانگو۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے، اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے مددگار ہیں اور اس کے جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ تیسری حدیث شریف میں یہ ہے کہ ہمارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمایا احب اہلی الی من قد انعم اللہ وانعمت علیہ، یعنی مجھے اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی اور میں نے اس کے نعمت کو مشہور محدث حضرت علامہ قاری علیہ رحمہ کے حدیث پاک کے شرح میں نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں بخشی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نعمت بخشی، مگر یہاں مراد وہ ہے جس کی تصریح قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہے، جب فرمایا جاتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی وَأَنْعَمَتُ عَلَيْهُ الزَّيْدِينَ، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نعمت دے اس زید بن حارث سے۔ اس آیت کریمہ میں اس احادیث طیبہ سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو حقیقی مالک ہے، اللہ کے بنانے سے ہمارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالک و مختار ہیں، بے شک اللہ تو دیتا ہی، اللہ کے دینے سے ہمارے پیارے نبی مالک و مختار رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے غلاموں کو دیتے ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گی کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گی کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہیں انیک بے مثل اور لاجواب بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہوا ہی نہ ہوگا، اس لیے عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا،
تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل بنایا ہے، تو اب قیامت تک ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل اور جواب ناممکن و محال ہے۔ میری پیاری عزیزات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مقام اور وہ بے مثل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بنایا ہے جو کسی کو عطا ہی نہیں کیا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شارح بخاری میں ہے کہ حضرت امام قسطلانی شرح بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں، وَكُنِّيَتُهُ ابو قاسم لِأَنَّهُ يُقَسِّمُ الْجَنَّةَ بَيْنَ أَهْلِهَا، یعنی آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو قاسم ہے، اس لیے آپ مستحقین کے درمیان جنت بانٹتے ہیں۔ میرے رسول کے ہاتھ میں جنت و دوزخ ہے، میرے رسول جو جنت کے حقدار ہیں، رسول ان کو جنت بانٹتے ہیں۔ بانٹتا وہی ہے جو مالک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دوزخ دونوں کا مالک بنا دیا، بلکہ حد تو یہ ہے کہ ساری کائنات کا مالک اپنے رسول کو بنا دیا ہے۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، ناظرین و ناظرات، حضرت ربیعہ بن کعب میری پیاری عزیزات ایک ایسے صحابی رسول تھے کہ رات میں میرے سرکار کے چوکھٹ پہ جا کر سویا کرتے تھے، اور جب میرے رسول کے چوکھٹ پہ سوتے تھے حضرت ربیعہ بن کعب تو یہ سوچ کر سوتے تھے کہ رات میں آقا کی آنکھ کھلے گی اور میرے سرکار وضو کے لیے پانی کہیں گے تو میں فوراً آقا کی بارگاہ میں پانی لے کر جاؤں گا۔ ناظرین و ناظرات، میرے سرکار کے چوکھٹ پہ جا کر سو جایا کرتے تھے کہ رسول پانی مانگیں گے میں دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری پیاری عزیزات، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 10 سال بھی میرے نبی کے وضو کا بچا ہوا پانی پیے ہیں۔ میری پیاری عزیزات، ایک مرتبہ دریائے رحمت جوش میں تھا، حضرت ربیعہ بن کعب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی لا کر دیا۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے سرکار نے کہا، مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ سل یا ربیعہ۔ حضرت ربیعہ نے عرض کی، اسألک مرافقتک فی الجنت، اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیعہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں جنت میں آپ کا ساتھی مانگتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کا میں ساتھ مانگتا ہوں۔ میرے نبی نے پھر فرمایا، سل یا ربیعہ، اے ربیعہ کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لے۔ حضرت ربیعہ نے میری پیاری عزیزات دنیا نہیں مانگی، دولت نہیں مانگی، اولاد نہیں مانگے، خزانے نہیں مانگے، بلکہ کہا، یا رسول اللہ علیہ السلام، جنت میں بھی آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ میری پیاری عزیزات جنت کا ساتھی مانگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دریائے رحمت اس قدر جوش میں تھا کہ حضرت ربیعہ بن کعب اور مانگ لیتے تو رسول اور بھی عطا کر دیتے تھے، لیکن کہا، یا رسول اللہ علیہ السلام، او غیر ذالک، یعنی اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں، مجھے جو مانگنا تھا میں نے مانگ لیا ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ سے کہا، اچھا سجدہ کثرت سے کیا کرو، جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ حضرت ربیعہ نے رفاقت مانگی تھی رسول سے، یا رسول اللہ، دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، میں یہی مانگتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھی مجھے آپ کے ساتھ اٹھائے۔ عزیزان ملت رکھے، صحابہ اکرام اجمعین کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جنت بھی دیتے ہیں اور جو مانگو عطا بھی کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے رسول سے مانگنا شرک نہیں ہے، صحابہ مانگتے تھے، میرے آقا سے عرض کرتے ہیں، اسألک مرافقتک فی الجنت، یعنی یا رسول اللہ علیہ السلام، میں آپ سے جنت اور جنت میں آپ کی خدمت مانگتا ہوں۔ گویا صحابہ کرام کا ایمان اور عقیدہ تھا کہ ہمارے حضور جنت کے مالک و مختار ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں میرے رسول جنت دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جنت میں اپنی ساتھی اور اپنی رفاقت عطا کرتے ہیں۔ گنہگاروں کو جنت سے کوئی اور روکے تو کیوں روکے؟ یہ جنت ہے محمد کی، یہ امت ہے محمد کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری پیاری عزیزات، حضرت
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو جنگ وحد میں ان کی آنکھیں نکل گئی تھی نیزے لگنے کی وجہ سے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت قتادہ آنکھ کو اپنے ہاتھ سے روکے ہوئے لے کر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ نیزے لگا ہیں اور آنکھیں نکل گئی ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام اس کو اندر کر دیجئے، میری پیاری عزیزان آنکھ تو میری مرضی سے یا رسول اللہ علیہ کا کر دیجئے اور جنت اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے۔ عزیزان ملت اسلامی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے رسول نے جنت کی بشارت دے دی اور اپنے دہنے مبارک سے لعب دہن شریف کو نکالا اور آنکھ پر لگا دیا، تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ اسی وقت اندر چلی گئی اور اس کا درد اسی وقت ختم ہوا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوا اور میری آنکھ بالکل چمک رہی ہے اور پہلے سے زیادہ اور روشن ہو گئی، اس کے اندر اور نور آ گیا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کی بارگاہ میں جو منگتا آیا اور جس کام کے لیے آیا اسے